الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین. محترم ناظرین کرام، 24واں پارے کی چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اظلم ممن كذب على اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے متعلق جھوٹ بولا، اللہ پر جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اولاد قرار دی، اللہ کے لیے بیوی قرار دی، جبکہ اللہ کو نہ تو اولاد ہے نہ بیوی ہے اللہ کی، اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک اور ساجھی ہے. اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ واحد ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور سچائی کا اعتراف نہ کرے، سچائی کو جھٹلائے جب سچائی اس کے پاس آئے، یعنی جب اس کے پاس اسلام کی تعلیم آئے، دعوت حق اس کے پاس پہنچ جائے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم اس کو پتہ چل جائے، قرآن و حدیث اس تک پہنچ جائے تو اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو یہ لوگ کافر ہیں، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے کافر ہیں. تو کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کو پھیلاتے ہیں، سچائی کو عام کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ رہتے ہیں. والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق به، اور جس نے اس کو قبول کر لیا، سچ تسلیم کر لیا، اس کی تصدیق کر دی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ کے سچے متقی بندے ہیں. مفسرین کہتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی لے کر آئے، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام، اسلام کی تعلیمات لے کر آئے، قرآن اور اسی طرح شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یا یہ عام ہے کہ جو بھی شخص دعوت اسلام کی دعوت لے کر لوگوں تک پہنچے، شریعت کی تعلیم لے کر لوگوں تک پہنچے، وہ سچائی کا پھیلانے والا ہے اور سچائی کا داعی ہے. وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی. اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یہ بھی عام ہے اس معنی میں کہ جو لوگ سچائی کو قبول کر لیں، اسلامی دعوت کو تسلیم کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے سچائی کو قبول کر لیا. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، ان کے پاس، ان کے رب کے پاس جو چاہیں گے وہ ہوگا. جو بھی چاہیں گے ان کے رب کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس، وہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہوں گی جو یہ چاہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک لوگوں کا، نیکوکاروں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادتی کی ہے، بہت گنہگار لوگ جو ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ کافر تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زنا کیا، بہت زیادہ قتل، زنا اور گناہ کے کام کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی دعوت صحیح ہے، آپ کا پیغام سچا پیغام ہے، لیکن ہم بہت گنہگار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے بہت گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے والا ہے سوائے شرک کے،
انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں ارجو آیت فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی، اللہ کے کلام کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے یہ کہ ایک بندہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس کے لیے آیت سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے یہ۔ لیکن اس سے آدمی اتنا بھی زیادہ پر امید نہ ہو جائے کہ گناہ میں ملوث ہو جائے اور گناہ کرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار رہے۔ یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہوگی کہ وہ حسن ظن میں مبتلا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا پڑ جائے اور اس کے اوپر پھر گناہ کا کوئی اثر نہ ہو، اس قدر پر امید ہو کر وہ صرف گناہ ہی نہ کرے۔ یہ آیت امید تو دلاتی ہے لیکن اتنا پر امید نہ ہو جائے کہ گناہ میں ملوث ہو جائے اور گناہ کے علاوہ اسے کچھ نہ سوجھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اے نبی باخبر کر دیں کہ میں بہت رحیم اور غفور، بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بے شک بہت ہی دردناک ہے، سخت ہے۔ تو یہ معلوم رہنا چاہیے اور اعمال میں توازن رہنا چاہیے کہ آدمی گناہ، بھول چوک، خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی غلطیاں معاف کر دے گا جو غلطیوں کے بعد نیکیاں کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں گناہوں کو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی۔ لیکن جو گناہ کرتے ہی جاتے ہیں ان کے لیے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس لیے آدمی اللہ کی رحمت سے پر امید رہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑائے، نیکیاں کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، تلاوت کرے، اللہ کو ہر صورت میں راضی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ سے اتنا زیادہ پر امید ہو جائے کہ گناہ کرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ ہرگز یہ درست نہیں ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے توبہ و استغفار کرے۔ ایسی صورت میں وہ نا امید نہ ہو کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب اس کی توبہ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیا، 100 آدمیوں کو قاتل کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی ایسی صورت میں جب آپ نے شرک کیا اور آپ کی موت شرک کی حالت میں ہو گئی، آپ نے توبہ نہیں کیا، شرک پر موت ہو گئی، تو ایسے لوگ جو شرک پر مرے اور توبہ نہ کر سکے، ان کے سارے اعمال رائے گاں برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہیں۔ تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، جبکہ آپ شرک سے پاک ہیں، معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اور آپ سے شرک کی کوئی امید بھی نہیں ہے کہ آپ شرک کا ارتکاب کریں، لیکن پھر بھی خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو ہے۔ یہ مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے، تعریض کے طور پر ہے، بطور تعریض ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا اور شرک پر موت ہو گئی، توبہ نہیں کیا، تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان و گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ بات ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کی طرف وحی کی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور اسی پر موت ہو گئی بغیر توبہ کے، تو ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، رائے گاں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور پھونکی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سب گر پڑیں گے بے ہوش ہو کر جب سور پھونکی جائے گی اللہ کے حکم سے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، یعنی جن کو اللہ چاہے گا انہیں موت نہیں آئے گی، اللہ جسے چاہے گا اسے موت نہیں آئے گی، اللہ جسے چاہے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ اور جب سور پھونکی جائے گی، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، یعنی اللہ جسے چاہے گا اسے موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل ہیں، میکائیل، اسرافیل، حملۃ العرش،
عرش کے اٹھانے والے فرشتے وغیرہ، ان کے علاوہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو کیا ہوگا کہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. تو یہ سور اللہ کے حکم سے پھونکی جائے گی، اور یہ قیامت کا منظر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکی جائے گی، بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ، اور بعض نے اس کو 4 مرتبہ بیان کیا ہے کہ 4 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. پہلی سور نفخۃ الفنا، ایسی سور جب وہ پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. دوسری نفخۃ البعث، جب سور دوسری پھونکی جائے گی تو تمام لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے. اور تیسری سور نفخۃ الصعق، کہ جب تیسری مرتبہ پھونکی جائے گی تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اور چوتھی نفخۃ القیام لرب العالمین، جب چوتھی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. تو اللہ رب العالمین اس مرحلے میں ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمارا یہ مرحلہ آسان فرما دے، حساب و کتاب ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. جس نے برائی کی تو اس کو اسی کے مثل، اسی کے برابر بدلہ ملے گا. برائی کا بدلہ جتنا گناہ کیا ہے اسی کے مطابق اسے سزا ملے گی. اللہ کا انصاف کہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی سزا پائے گا وہ. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور اگر کسی نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ایمان والا، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور بے حساب اللہ کی جانب سے رزق دیے جائیں گے، ان کو بے حساب اجر ملے گا، بدلہ ملے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے کہ جو برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کرے گا، عملی طور پر برائی واقع ہو جائے گی اس سے، تو اس کو اس کی برائی کے مثل ہی گناہ اور سزا ملے گی. اور جو نیکی کا ارادہ کرے اس کو اجر مل جائے گا، اس کے لیے نیکی لکھ لی جائے گی. اور جس نے نیکی کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، یعنی اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی کہ عمل صالح کے لیے، عمل صالح اللہ کے ہاں قبول ہو، عمل صالح نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان والا ہو. اور کوئی آدمی ایمان والا ہو، وہ اللہ کے ہاں نجات پا جائے، اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. اور جس کسی مرد عورت نے نیک عمل کیا ایمان کی حالت میں، تو یہاں عمل صالح کے بعد اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے، جس طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے عمل صالح کرنے والے مرد و عورت جو حالت ایمان میں عمل صالح کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، یہ اللہ کے جانب سے جو جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں داخل ہوں گے، اور بلا حساب ان کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان کو اجر و بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ ہے يعرضون عليها، اس آگ پر پیش کیا جائے گا انہیں صبح و شام روزانہ. یوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ آل فرعون کو، فرعونیوں کو سخت اور شدید عذاب میں داخل کر دو. شدید عذاب میں فرعونیوں کو داخل کر دو، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. تو یہ عذاب قبر کا بیان ہے، یا برزخ میں جو بھی ان کی برزخی زندگی ہے اس میں روزانہ صبح و شام جہنم پر پیش کیا جا رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہے.
اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو روزانہ صبح و شام اسے اس کی جگہ پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر اس کی پیشی ہوتی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کے سامنے جہنم پیش کی جاتی ہے کہ یہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہی اس کا ٹھکانہ ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں. یعنی وہ قرآن کے جو دلائل ہیں اور جو احادیث کے دلائل صریحہ ہیں دونوں کا انکار کر رہے ہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور یہ ہوگا، اور صبح و شام آدمی اپنے ٹھکانے پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ جنتی ہے تو اس کے سامنے جنت، اگر وہ جہنمی ہے تو اس کے سامنے جہنم پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھے پکارو، یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سن رہا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کر رہا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار سن رہا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کر رہا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، خواہ دعا سے مراد دعا ہو یا عبادت ہو، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. خواہ دعا سے مراد دعا ہو یا دعا سے مراد عبادت ہو، اللہ کے لیے دونوں ہی صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اور اللہ کے ساتھ دونوں خاص ہیں. دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے، دعا سے بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے، اور عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی چاہیے، عبادت سے بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا نہ مانگے، جو میرے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، جو میرے آگے سجدہ ریز نہ ہو، جو میری عبادت و بندگی نہ کرے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر ان قریب جہنم رسید کر دیا جائے گا. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. عبادت بغیر دعا کے ممکن ہی نہیں. اور اسی طرح جو بھی دعا ہم کرتے ہیں وہ دعا خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، وہ بھی عبادت ہے. تو ہر صورت میں جو شخص دعا یا عبادت سے اعراض کرے وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر داخل کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو وہ کیا جواب دیں گے، ان کے چمڑے کیا جواب دیں گے. أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں بولنے کی صلاحیت، قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی. انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ حال ہے کہ جب عذاب ہوگا، جب یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، آدمی اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اس کی کھال گواہی دے گی. وہ کہے گا کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. ہمارا جسم، ہماری کھال جب یہ گواہی دے گی تو آدمی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم تو ہمارے اپنے ہو. تو کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. تو ہم اس کے سامنے جو بھی کہیں گے، جو بھی گواہی دیں گے، حق گواہی دیں گے، اور یہ کھالیں حق بولیں گی، سچ بولیں گی. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کا ہاتھ بات کرے گا، اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا. وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین یہ قادر ہے کہ وہ ہمارے زبان پر مہر لگا دے، ہمارے ہاتھ بھی بات کریں، اقرار و اعتراف کرے گناہوں کا، ہمارے پاؤں گواہی دیں، ہماری کھالیں بھی گواہی دیں ہمارے خلاف. اللہ رب العالمین ہمیں پناہ میں رکھے اور ہمارا حساب و کتاب آسان کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، سچے دل سے کہا، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے، استقامت اختیار کر لی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آئیں گے. اللہ تخافوا، ڈرو مت،
ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ استقامت، اخلاص، جس کے پاس اخلاص اور استقامت کی طاقت ہے، جو اس دولت سے مالا مال ہے، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خوشخبری ملے گی، فرشتے اسے خوشخبری سنائیں گے، ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی خوشخبری سن لو اسی دنیا میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ڈرو مت، ملال مت کرو، غم مت کرو، لا تخافوا ولا تحزنوا۔ اخلاص اور استقامت کی یہ قوت ہے کہ جو ایمان لایا صحیح سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان لے اور اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی اور عبادت کرے، استقامت اختیار کر لے، اسی پر جمع رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، ایسی بات کہ آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی جمے رہو، استقامت اختیار کر لو، اسی پر ڈٹے رہو، کوئی بھی مشکل آفت مصیبت آئے، کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اسلام پر ثابت قدم رہو، جمے رہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ ہم اگر استقامت اختیار کر لو گے، اگر اخلاص کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہو گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی مددگار ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے حامی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تم جو چاہو گے، جو مانگو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گا، جو اخلاص اختیار کر لیں، استقامت اختیار کر لیں، جمے رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں اخلاص کے ساتھ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا دوست ہے، مددگار ہے، اور آخرت میں بھی، اور وہ جو مانگیں گے، جو چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی میزبانی و ضیافت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے اچھا اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو بلائے اللہ کی طرف، نیک عمل کی طرف، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، فرمانبردار ہوں۔ سب سے اچھا کام دعوت الی اللہ کا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا قول کون پیش کر سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، اعلاء کلمت اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے کلمے کی بلندی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور وعمل صالحا، نیک عمل کی دعوت دے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی اللہ کا فرمانبردار ہوں، تم بھی اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ سب سے اچھا وظیفہ دعوت الی اللہ کا وظیفہ، سب سے اچھا کام، سب سے اچھی ذمہ داری دعوت الی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ اچھے سے جواب دو برائی کا۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ گہرا دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ حدیث میں ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کَإِنَّ لِي قَرَابَةً أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجعلون علي، قال فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم البل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، وہ بس سلوکی کرتے ہیں، میں سمجھداری اور عقل مندی والا معاملہ رکھتا ہوں، وہ جہالت میرے ساتھ برتتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم جیسا کہہ رہے ہو بات ویسی ہی ہے، تم سچ بول رہے ہو، تو گویا کہ ان کے منہ پر راکھ مل رہے ہو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، گنہگار وہ ہیں، گناہ وہ بٹور رہے ہیں، اور برابر اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مددگار ہے، فرشتہ ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے اس نیکی میں، ما دمت علی ذالک، جب تک تم اس نیکی میں لگے رہو گے اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہے گا، جو برائی کا جواب اچھائی سے دے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ صبر والے ہی کر سکتے ہیں، یہ وہی لوگ، انہی لوگوں کے اندر یہ طاقت ہے، یہ ملکہ جن کے پاس صبر کی دولت ہے، صبر کی صلاحیت جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ تو بڑے نصیبے والوں کا کام ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں اور برائی پر صبر کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔